ماہرین کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انسان مجرم کیوں بنتا ہے؟ کیا انسان پیدائشی مجرم ہوتا ہے یا اس کا ماحول اسے مجرم بناتا ہے یا پھر وہ جینیٹکلی مجرم ہوتا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع رکھنے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر جرم کرنے پر اتر آئے تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس میں عورت اپنے بچے کا کیا حال کر رہی ہے، لیکن وہ ویڈیو بڑے دل والے لوگ دیکھیں۔ آج کل اچھے آیا ملنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں، تمہاری ماں سے میری بات ہو گئی ہے، وہی لے آئیں گے، اور ویسے بھی اتنی ینگ آیا رکھنا صحیح نہیں ہے، پھر کہیں منہ کالا کر لے گی اور ہم بیکار میں پھنس جائیں گے۔ اچھا تم میری ماں سے نا تھوڑا کم بات کیا کرو۔ ندیا رانی آؤ آؤ، چپ کے آؤ، آ کے میرے بچے کو پیار سے سلاؤ۔ ندیا رانی آؤ آؤ، چپ کے آؤ، آ کے میرے بچے کو پیار سے سلاؤ۔ ناظرین، تو آپ نے دیکھا عورت نے کس طرح جرم کو سر انجام دیا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک شخصیت کو بلایا جن کی شخصیت کسی بھی تعلق کی محتاج نہیں۔ محمد شفیق آکاش صاحب، CEO ویس صاحب، جو کہ ماہر تعلیم، بین الاقوامی امور کے ماہر اور انسانی نفسیات کو سمجھنے میں ملکہ رکھتے ہیں۔ کیسے ہیں شفیق آکاش صاحب؟ جی مس صبا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ جی شفیق آکاش صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا انسان پیدائشی مجرم ہوتا ہے یا معاشرے کی وجہ سے بنتا ہے؟ دیکھیں، پیدائشی مجرم تو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہونے والا بچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جینیٹیکلی مجرم پیدا ہوا ہے۔ حال بات یہ ہے کہ اس کے بعد اسے ماحول، معاشرہ اور اس کی تربیت وہ ڈال دیتی ہیں، وہ شخصیت ڈیولپ کرتی ہیں۔ اسلام کی فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب ہے توحید پہ پیدا ہونا، اس کا جرم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، جرم سے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جینیٹیکلی ایک بچہ جو ہے وہ مجرم ہوگا۔ وہ ایک انسان ہے، وہ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت میں نو ڈاؤٹ کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جنہیں آپ نیگیٹو ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں، کچھ کو پازیٹیو ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل لو جو ہے وہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے اور وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ایگریشن
جو کہ ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے اور وہ بھی انسان کی فطرت میں موجود ہے. تو بیسیکلی میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا سوری ایک سیکنڈ دیجیے گا کہ میں نے یہ کہا کہ دنیا کا ہر بچہ جو کہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو, چاہے وہ کرسچن گھرانہ ہو, چاہے وہ جوش گھرانہ ہو, چاہے وہ ہندو گھرانہ ہو یا وہ مسلم گھرانہ ہو, وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مطلب مجرم پیدا ہوا ہے, بلکہ اس کو اس کی تربیت, اس کا ماحول اور اس کا براٹ اپ وہ اچھا یا برا بنا سکتے ہیں. نہیں, میں نے تو آپ سے پوچھا کہ انسان پیدائشی مجرم ہوتا ہے یا نہیں, آپ اس حوالے سے مجھے بتائیں نا. دیکھیں مس صبا, انسان پیدائشی طور پہ مجرم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ ایسا کہتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ مجرم ہوتا ہے تو یہ کہیں پہ بھی کسی بھی قانون میں یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. اب یہاں پہ کچھ محرکات ہیں, جیسے فار ایگزامپل ایک شخص ہے کہ جو ایک اچھی فیملی سے, اچھے پیرنٹس سے ہے, اس کے پیرنٹس بہت اچھے نیکوکار ہیں, پرہیزگار ہیں اور اچھی شہرت رکھتے ہیں, لیکن ان کی اولاد وہ اتنی اچھی ثابت, بلکہ وہ کرمنل یعنی ثابت ہوتی ہے. یا پھر ایسے پیرنٹس کے جو بذات خود کوئی زیادہ اچھی شہرت نہیں رکھتے, لیکن ان کی اولاد بہت اچھی مطلب نیکوکار اولاد ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی اس کے بہت سارے محرکات ہیں, ان کے نمیریس مطلب اس کی, جیسے فار ایگزامپل یہ دیکھیں, ہم نے یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ یہیں پہ سارا کچھ لوٹاتی ہے, یہ کوئی ہودار نہیں رکھتی, یعنی کہ یہیں پہ ہمیں مکافات عمل کے سے گزرنا ہوتا ہے. تو پاسبلی جو شخص جس نے کرائم کمٹ کیا, جس نے کو گناہ سرزد ہوا جس سے, تو اس نے اگر ڈیلیبریٹلی کیا اور وہ ہیبیچول ہے, جیسے فار ایگزامپل جیسے ہم یہاں پہ کچھ چیزوں کو کیٹیگرائز بھی کریں گے, لیکن آل ٹوگیدر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر کوئی کسی کرائم کا جرم کا پیدائشی مجرم نہیں ہوتا تو کیا اس کی پرورش میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ ہاں, یہ بالکل, یہ اس حوالے سے وہ جو محرکات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ محرکات یہ سوسائٹل ہیں, معاشرتی طور پہ ہیں, براٹ اپ کے حوالے سے ہیں. ان کی جو وہ کھاتے انہیں کھلایا جاتا ہے, تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پیرنٹس جو کہ ویجیلنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلائیں گے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم جیسے انفارچونیٹلی ہم سود کے نظام پہ کھڑے ہیں, تو کیا اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ آبویسلی ہوں گے. اس کے اثرات یعنی کہ غلط قسم کے مینس کے اثرات کے ساتھ وہ نمایاں طور پہ وہ سوسائٹی میں نمایاں ہوں گے, اور جو کرائمز جو ہیں وہ بڑھیں گے, جس میں جرائم ہوں گے, اور جتنا اس کو پیوریفائی کریں گے, جتنا مطلب اس کا تزکیہ, اس کی یعنی کلینزنگ یا اسے یعنی کمائی کو غلط یعنی جو طریقوں سے بچائیں گے, تو وہ اس کے اثرات بھی اسی طرح سے پازیٹیو ہوں گے. تو اس لیے یہ ایڈویزیبل ہے, یہ ہم یہ کہتے بھی ہیں ناظرین کے لیے بھی کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں, اس میں آمیزش حرام کی آمیزش نہ ہونے دیں. تو اس کے لیے جیسے فار ایگزامپل بعض لوگ کام, چاہے وہ سرکاری جابز میں ہیں یا بزنس کرتے ہیں, تو جابز کے حوالے سے لوگ جو جاب پہ ہوتے ہیں تو وہ کام چوری کرتے ہیں. تو اگر وہ ایک منٹ بھی اگر وہ بھی ضائع کرتے ہیں تو وہ ان کی اس ارننگ کو وہ اڈلٹریٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوششیں کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلایا جائے, تاکہ اس کے اگر حرام کھلائیں گے تو اس کے بیڈ امپیکٹس ہوں گے. سملرلی یہاں پہ میں یہ ضرور لازمی یہ چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک چائنیز ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچے کی تربیت انفیکٹ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو اب پری برتھ ایجوکیشن, دیٹ از وائی جو ویجیلنٹ لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کی والدہ کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں,
اس کو شور شرابہ اور اس طرح کے نیگیٹو ایلیمنٹ سے دور رکھتے ہیں. پیسفل انوائرمنٹ اور لو اور کیئر کو وہ انشور کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. پرورش میں کمی ہوتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے گمراہ ہوئے. یہ تو آپ نے بہت اس طرح کی چیزیں دیکھیں. میں آپ کے ایک چیز بتاؤں کہ جو اللہ کے جو معاملات ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے یعنی پریشان ہوئے کہ لوگوں پہ لوگ دائرہ اسلام میں نہیں آ رہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں وہی نازل ہوئی اور جس میں یہ کہا گیا کہ اے محمد تمہارا کام ہے بتا دینا, ہدایت دینا وہ میرا کام ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس لیے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے بڑا واضح طور پہ اللہ کا حکم آیا کہ وہ تم میں سے نہیں, نمبر 1. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں, جب ان کے والد آزر وہ تو مطلب بت تراش تھے اور یہ نبوت مطلب پیر ان کے انبیاء بہت بڑا ایک رتبہ اور بڑے جیت اور مطلب عظیم اور بہت مطلب انبیاء کی جد امجد بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے کچھ کے حوالے سے تو ہم کوشچن نہیں کر سکتے. شفیقہ خان صاحب, پھر تو پرورش وجہ نہیں ہوئی نا اس معاملے میں کہ انسان مجرم ہوتا ہے, تو پرورش تو پھر وجہ نہ ہوئی نا اس کی. اب دیکھیں پرورش اس کی وجہ, پرورش ان محرکات میں سے ایک محرک ہے. ادھر دیکھیں پرورش کا مطلب یہ ہے کہ آپ براٹ اپ, ماحول اچھا دیں, انہیں اچھا ایجوکیٹ کریں, اچھی چیزیں سکھائیں. فرض کریں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, آج کل ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے. اگر ہر گھر میں نہیں بولا جاتا تو ہر دوسرے گھر میں بولا جاتا ہے. جبکہ تعلیمات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب لعنت پڑ گئی تو پھر اگر ایک گھر پہ پڑتی ہے تو وہ تو ساری بستی کے لیے انتہائی لبۂ فکریہ ہے, وہ تو بستی پہ اس کا اثر ہوگا. پھر دوسری بات, ہم اپنے مینس کہ اپنی بات کا پاس نہیں رکھتے, تو بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے, بات جو ہے وہ آپ کا عہد ہوتا ہے, اور عہد کے بارے میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. پھر ایک اور جگہ پہ کہا گیا کہ لا دین لمن لا عہد لہ. اب آپ معاشرے میں آپ بے شمار ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جہاں پہ ہمارے معاشرے میں, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تو معاشرتی طور پہ ہماری تربیت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, معاشرہ ہماری تربیت غلط کر رہا ہے. اب یہ چیزیں اتنا ڈیپ آپ نے وہ موضوع لے لیا کہ اس پہ بہت سے جینیٹکلی بھی نہیں یہ اس کا اثر ہوتا, تو پھر کیا معاشرے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ میں نے جو چیز آپ کی, کوئی ایک چیز کار فرما نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں کار فرما ہیں. آپ اچھا دکھائیں گے, دیکھیں آپ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ضروری نہیں کہ میں باتوں سے آپ کو انفلوئنس کر سکتا ہوں. میرے تھاٹ امپلسز, یہ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو یوں دوں کہ اگر ایک گھوڑا لے لیں اور اس گھوڑے پہ کسی بزدل کو بٹھا دیں, ٹھیک ہے, وہ گھوڑا ایک نالی رستے میں آئے گی تو وہ وہاں پہ ڈگمگا جائے گا, گھبرا جائے گا. لیکن اسی گھوڑے پہ, گھوڑا وہی ہے لیکن اس پہ کسی بہادر کو بٹھا دے تو وہ گھوڑا جو ہے نا وہ دریا میں کود جائے گا. وجہ کیا ہے؟ تھاٹ امپلسز. لہذا ضروری بے شمار محرکات ہیں, لیکن ہم نے تو کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے نا, ہمیں تو پتہ ہے نا. آپ اس نتیجے میں دیکھیں, یہ تو ایک عمل ہے, یہ تو ایک تزکیے کا, ایک صفائی کا عمل ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم جو انٹرسٹ لیتے کھاتے پیتے ہیں اور ہمارے بڑی سطح پہ لیے جاتے ہیں, تو کیا وہ خدا اور رسول کے ساتھ کلی جنگ نہیں ہے؟ کیا پھر اس کا نتیجہ ہم کامیابی کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھ سکتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ میڈیا میں اس قدر انگیج ہیں کہ ہمارے ہر گھر میں انڈین چینل دیکھے جاتے ہیں. میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں نا کہ جرم کی وجہ کیا ہے, انسان مجرم کیوں بنتا ہے؟
اچھا مجرم دیکھیں، مجرم بننے کی مرکات میں اس کا براٹ اپ ہے، اس کا ماحول جس میں وہ پروان چڑھ رہا ہے، جو وہ اس نے حلال کھایا اس کا حلال کا اثر ہوگا، حرام کھایا حرام کا اثر ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جرم اس وجہ سے جو کہ معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی جال میں پھنس کے، جیسے بہت سارے کے ایسے لوگ جو غربت کی وجہ سے مختلف ٹریپس میں پھنس کے تو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر معاشرے سے آپ اگر اس سے پریشان ہیں، اگر ہمارے ملک کے پالیسی ساز جو ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ غربت جو ہے وہ تمام جرائم کی ماں ہے. تو اب ہمارے معاشرے میں غربت ہے، غریب ہے تو وہ جرم کرے گا. وہ دیکھیں میں آپ کی بات بتا رہا ہوں کہ جب ایک بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے لختے جگر اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے دے دیتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا؟ تو ایک شخص جس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، جس کے اپنے پیٹ کی آگ جو مجبور کر رہی ہے، تو وہ ہر جرم کرنے کے لیے تیار ہوگا. لہذا ضرورت یہ ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اسٹیٹ اگر ماں ہے تو پھر وہ ماں کا کردار کرے، اور ماں کا بھی اپنے کسی بچے کو بھوکا سونتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. ہاؤ کم اٹ پاسبل؟ یہاں پہ ایک طرف تو لوگ لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، وہ ملک کی دولت یعنی وہ دیمکوں کی طرح سے چاٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ جان نثار کرنے والے، قربان کرنے والے جو عوام ہے تو وہ بھوکوں مار رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان کی مجبوری اسے مجرم بناتی ہے. انسان کی مجبوری اور بہت سارے محرکات جس میں براٹ اپ ہے، جس میں مین کے لسٹ آف ویلتھ. اب ذرا دیکھیں ایک شخص اب دیکھیں ماحول اور انسان کی جینیٹکس اور پھر ساتھ پرورش، ان تینوں میں سے کون سی چیز ہے جو انسان کو مجرم بناتی ہے؟ ایک مجھے وہ ایک پروورب یاد آ رہا ہے، جینیٹکس کے اوپر آپ زیادہ فوکس کر رہی ہیں تو آئی وڈ ایگری کسی حد تک. کیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ باپ پر بیٹا اور تخم پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اور پھر اس کے علاوہ ایک دیسی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ دیسی زبان میں مطلب وہ ہماری یوں سمجھ لیں کہ پٹھواری زبان میں کہہ سکتے ہیں یا پہاڑی زبان میں، کہ جیسی ماں ایسی تھی، جیسا کدو ایسا بھی. تو اب جینیٹک کے اثرات ہیں، نو ڈاؤٹ، آئی بلیو، بٹ آل ٹوگیدر میں نے جس چیز کو رول آؤٹ آپ نہیں کر سکتے وہ یہ بات ہے کہ تمام بچے دنیا کے تمام بچے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں. آگے انہیں ماحول، ان کو معاشرہ، ان کے والدین انہیں کوئی عیسائی بنا دیتے ہیں، کوئی مسلمان بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، کوئی جی. اگر آپ بات کریں کہ انسان فطرتی طور پر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو انسان معصوم ہے، پھر تو انسان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. دیکھیے فطرت اٹ سیلف ایک بہت وسیع موضوع ہے. فطرت کو سمجھنے کے لیے فطرت ہے کیا بیسکلی؟ اب یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ میرے خیال سے اتنے مختصر ٹائم میں اس پہ بات نہیں ہو پائے گی. بہرحال فطرت جو ہے وہ نیچر ان فیکٹ دیٹ از ویری مچ کنیکٹڈ ود آل مائٹی. ٹھیک ہے نا، فطرت. تو اب ہم اس کے لیے بہت ہی اس کے لیے ایک سیپریٹ اور بہت وسیع ٹائم کی ضرورت ہے. ہم اس پہ بعد میں، لہذا فطرتاً بچہ مجرم نہیں ہے. اسے ماحول، اسے حالات و واقعات، اسے اس کا براٹ اپ، اس کی پرورش، اس کی تربیت اور یہ ساری چیزیں، اور اس میں اس کی ضروریات. حابیل اور قابیل کے والدین بھی ایک تھے، ایک ہی والدین نے ان کی پرورش کی، ایک ہی ماحول ملا، پھر اس کے باوجود ایک مجرم اور ایک نیک کیسے؟ یہ بھی رب کا کرم، رب کی کمال اور رب کا غضب. دیکھیں ایک طرف غضب اور ایک طرف اللہ کا جود و کرم. بیسیکلی آپ نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک اور مثال آپ کو دے دوں جو کہ دیسی زبان میں ہی ہے کہ دو برا سکے ایک کھاوے لڈو پیڑے تو ایک کھاوے گھٹے. مطلب یہ ہے کہ رب کی دین ہے کہ کس کو کیا نصیب کر دے، کس کے نصیب میں کیا ڈال دے، کسی کو ہدایت دے یا کسی کو گمراہ کر دے.
لہذا کسی سے جرم سرزد کروائے یا کسی سے نیکیاں کروائے. تو اس سلسلے میں میرے خیال سے انسانی عقل تو وہ قاصر ہے، کیونکہ اللہ کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، وہ کس کو کیا عطا کر دے اور کس سے کیا چھین دے. جی تو کیا اللہ پاک مجرم بناتے ہیں انسانوں کو؟ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو، اللہ تعالیٰ تو انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات میں ہے، اور انسان سے اللہ نے سب سے باقی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر پیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پیار کرتی ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ان کے لیے دونوں جہان تخلیق کیے، تو کیوں اللہ کی ذات نسل انسانی کو گمراہ کرے گی؟ ایسا نہیں ہے. مطلب اس میں کچھ، میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو آگ میں جلانا نہیں چاہتی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی طرف دیکھتی ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، کب وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کی. لیکن یہاں پہ دو چیزیں آپ کو بتاؤں کہ گناہوں کی بھی مختلف یعنی قسمیں ہیں، جیسے جرائم کی مختلف اقسام ہیں. تو اسی طرح سے جیسے ہم جرائم کو فردر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں سیول اور کرمنل میں، اور کچھ کے لیے جیسے کرمنل جیسے کرائمز ہیں جو کہ وچ آر کرائمز آل اوور دا ورلڈ. آپ کے سوال سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں. جیسے فار ایگزامپل کسی کی گاڑی کا شیشہ کسی نے توڑا پاکستان میں، یہاں پہ توڑا، وہ یہاں پہ بھی کرائم ہے، وہ امریکہ میں بھی کرائم ہے. ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں کوئی گھسا تو وہ یہاں پہ بھی کرائم ہے، وہ امریکہ میں بھی کرائم ہے، دنیا کے ہر کونے میں وہ کرائم ہے. تو اس کے لیے پینلٹیز ہوتی ہیں. جی، جب اللہ تعالیٰ نے بھی مجرم نہیں بنایا انسان کو، فطرت نے بھی نہیں، معاشرے نے بھی نہیں، پرورش نے بھی نہیں، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار بھی ایک چیز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اب مبلغ جو ہیں، بڑے مبلغ، ان کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی غیر مذہب کے مر جانے کا سنتے تھے تو وہ افسردہ ہو جاتے تھے کہ ایک اور یہ کہا کرتے تھے کہ ایک اور امتی آگ کی نظر ہو گیا. آپ دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور وہ تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان کے لیے وہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، ارسپیکٹو کہ کوئی کون سے مذہب سے ہے، کون سے عقیدے سے ہے. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ بیسیکلی کہ لوگوں کو راہ راست پہ، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے. تو لوگ اگر رحمان کے راستے پہ رہیں گے تو وہ فلاح پا جائیں گے، اگر وہ شیطان کے راستے پہ جائیں گے تو وہ تقدیر کا گناہ یا جرم سے کیا تعلق ہے؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں نا. تقدیر کا گناہ اور جرم سے، اب یہاں پہ تقدیر کے بارے میں دیکھیں. تقدیر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو لکھی ہوئی ہے، وہ تو آپ نے مطلب جو آپ ایک شخص کے لیے لکھ دیا گیا ہے سو لکھ دیا گیا ہے، جو کہ اچھا یہاں پہ گناہ کا جہاں تک تعلق ہے، گناہ ایک کسی بھی شخص کا ذاتی عمل ہے. اب وہ ذاتی عمل obviously وہ اس کے پیچھے اس عمل کے، اگر فرض کریں ایک شخص ہے جو چوری کرتا ہے تو اس چوری کرنے کے لیے یہ گناہ ہے اور یہ ایک جرم ہے. اس جرم کے لیے جس کی وجہ سے وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے محرکات ہیں، یا اس کی غربت ہے، یا اس کا براٹ اپ ہے، جس کی براٹ اپ کی وجہ سے وہ ہیبیچول ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کہ جو براٹ اپ کیسے، پرورش کیسے کے گناہگار بناتی ہے. پرورش ایسے گناہگار بناتی ہے کہ جیسے ایک شخص
کے بارے میں ایک آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک بہت بڑا ڈکیت بن گیا, بہت بڑا مجرم بن گیا, ایز لانگ ایز وہ قتل بن گیا, ایز لانگ ایز کہ وہ پکڑا گیا اور اس کو سزائے موت ہوگی. تو اس نے پوچھا, اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری شرط, آخری خواہش. تو آخری خواہش کے طور پہ اس نے کہا میں اپنی ماں کو ملنا چاہتا ہوں. اوکے جی, اس کی آخری خواہش کی تعمیل کے لیے اسے ماں کے ساتھ ملانے کے لیے لے جایا گیا. تو ماں کے پاس جب پہنچا تو ماں کا گلا اس نے دبایا اور ساتھ یہ کہا کہ تم نے مجھے مجرم بنایا اور آج میں تختہ دار پہ چڑھ رہا ہوں, کیونکہ پہلی دفعہ جب میں نے انڈا چوری کیا تھا تو تم نے مجھے اس وقت سزا نہیں دی تھی. لہذا سزا کا عمل جہاں پہ اس کا فقدان ہوتا ہے وہاں پہ جرائم جو ہے وہ بڑھتے ہیں, وہاں پہ مجرم بنتے پھلتے پھولتے پیدا ہوتے ہیں. جہاں پہ جزا, جیسے فار ایگزامپل چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ ایسے گناہ جس پہ سنسار کرنے کا حکم ہے, کہاں پہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہاں پہ کیسٹرنیشن کا پچھلے دنوں حکومت نے وہ کیا ہے, مطلب دیکھیں اسلام کی قانون کے ساتھ بھی مذاق کیا ہے. مطلب کوئی سزا تو دیں. بچیوں کے ساتھ ریپ کے اتنے خوفناک اور اندوناک قسم کے واقعات, اور یہاں سے کیسٹرنیشن کے قانون جاری ہوتے ہیں. مطلب یہ تو کچھ نہ ہوگا نا. مطلب سزا دیں جو کہ نظر آئے تاکہ جرم کا کلا کما ہو, جرم تاکہ مجرم خوف زدہ ہو. جی تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور محمد شفیق اکاش صاحب نے ہمیں بہت انفارمیشن دی ہمارے آج کے ٹاپک کے لیے. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت ہی پسند آیا ہوگا. جلدی اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.